کلپ نمبر 1227۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 31 سے 35 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ ترجمہ، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، سابقہ لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود لوگوں سے کلام کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی، اور ان کا حال یہ ہے کہ اب وہ دنیا کی طرف لوٹنے والے نہیں، تو کیا یہ لوگ ان کے حال سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ آیت أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، اس آیت میں آواگون کی نفیس تردید ہے، یعنی ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق بار بار مرنے اور جنم لینے کا سلسلہ باطل ہے، کیونکہ ایک بار مرنے کے بعد کوئی دوبارہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آئے گا۔ نمبر دو، یہ بھی معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اسے آخری امت بنایا تاکہ اس امت کے لوگ سابقہ امتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور یہ کسی اور امت کے لیے عبرت و نصیحت نہ ہو۔ وَإِن كُلٌّ، اور جتنے بھی ہیں، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی تمام امتیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد حساب اور جزا کے لیے ہماری بارگاہ میں حاضر کی جائیں گی، اور ہم انہیں ان کے اچھے برے تمام اعمال کی جزا دیں گے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ ترجمہ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیت میں حشر کا بیان ہوا، اور اب یہاں سے اس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے جو اس کے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے، تاکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد ہو۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلالت کرنے والی ایک عظیم اور واضح نشانی مردہ یعنی خشک اور بنجر زمین ہے، اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا پانی برسا کر اسے زندہ کیا، یعنی اس میں نشو و نما کی قوت پیدا کی، پھر اس زمین میں سے اناج نکالا جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اور ان کے مویشیوں کے لیے رزق بنایا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ان باغوں کی آب پاشی کے لیے زمین میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اناج کی طرح ان باغات کے پھلوں میں سے بھی کھائیں، اور اگرچہ اناج اور پھل حاصل کرنے کے لیے بیج لوگوں نے بوئے اور آب پاشی انہوں نے کی، مگر بیج سے شاخ انہوں نے نہیں نکالی، اس شاخ کو بالی
اور تناور درخت انہوں نے نہیں بنایا، بالی سے اناج اور درخت سے پھل پیدا کرنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ تو کیا ان دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی وہ حق کو نہیں مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا اقرار کر کے اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں